الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح فيه العباد إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا رواه البخاري رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ محترم حاضرین، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، بڑائی، بزرگی، برتری، تسبیح، تمجید اور تحلیل اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حاضرین، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے سورۃ المنافقون کی آیت نمبر 9 اور 10 میں نے پڑھی ہے، اور ایک حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے، وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ آج کے ہمارے خطبے کا موضوع، جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں، اللہ رب العزت کی راہ میں، راستے میں خرچ کرنے کے فوائد اور ثمرات ہمیں کیا ملتے ہیں۔ ایک بندہ مومن اللہ کی راہ میں اپنا مال لگاتا ہے، روپیہ پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اس کو خرچ کرنے پر دنیا اور آخرت میں کس قسم کے فائدے ملیں گے۔ اس موضوع کے انتخاب کی وجہ آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں جو اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خصوصیت کے ساتھ ثابت ہم کو ملتے ہیں، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں
زیادہ سے زیادہ جن اعمال کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی کوشش کرتے تھے، بجا لانے کی کوشش کرتے تھے، اس میں سے یہ عمل بھی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری میں، امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ خرچ کرنے والے تھے، اور صحابی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں داخل ہو جاتے تو حد سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بکثرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی راہ میں خرچ کیا کرتے تھے، اور جب حضرت جبرائیل سے ملاقات ہوتی تو اس وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تیز ہواؤں سے زیادہ وہ تیز ہو جایا کرتا تھا۔ تیز ہوائیں جیسے چلتی ہے اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوشش کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کے پاس کچھ بھی ہوتا، روپیہ پیسہ کسی بھی شکل میں ہوتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو یہ رمضان المبارک کے مہینے میں کیے جانے والے اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے، جس کی طرف آج جس کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے بنیادی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ تو ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہم کو معلوم ہوئی کہ رمضان المبارک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مال کو خرچ کیا کرتے تھے، لیکن ہم میں سے اکثر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارا جو مال ہے جو ہم اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں، آخر اس کو کن کن مقاصد میں ہم کو نکالنا چاہیے، کیا کیا مقصد ہم سامنے رکھیں کہ کیا کیا فائدے ہم کو مل سکتے ہیں، کیا فوائد ہم کو مل سکتے ہیں، اور ہماری زندگی کے کیا پرابلمز ہیں، کیا مسائل ہیں جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو تمہارا فلاں مسئلہ حل ہو جائے گا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اللہ تمہارا فلاں مسئلہ حل کر دے گا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو فلاں مصیبت تمہاری چلے جائے گی، اللہ کی راہ میں خرچ کرو تم کو یہ فائدہ ملے گا، دنیا میں یہ فائدہ ملے گا، مرتے وقت یہ فائدہ ملے گا، آخرت میں خبر میں آدمی کو یہ فائدہ ملے گا، کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں ٹھہرا ہے تو اس وقت یہ فائدہ ملے گا۔ تو یہ ہم میں سے اکثر لوگوں کو اس کا علم نہیں ہوتا۔ تو آئیے آج کے خطبے میں میں اختصار کے ساتھ آپ کو چند باتیں بتاتا ہوں کہ یہ جو روپیہ پیسہ ہم اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں تو اس کے فائدے ہم کو کیا ملتے ہیں اور کیا مقصد ہم سامنے رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ انسان کی کامیابی کے دو حصے ہیں، انسان کی کامیابی کے دو حصے ہیں۔ ایک پہلا حصہ یہ ہے کہ آدمی کو نقصان سے بچا لیا جائے۔ آدمی کی کامیابی کا پہلا کیا حصہ ہوتا ہے کہ اس کو نقصان سے بچا لیا جائے، اور کامیابی کا دوسرا حصہ ہوتا ہے کہ اس کو فائدہ بھی مل جائے۔ تو یہ جب دو پارٹ آدمی کے مکمل ہوتے ہیں تو تب جا کے وہ کامیابی بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی نقصان سے بچا لیا جائے، اور دوسرا یہ کہ اس کو فائدہ بھی حاصل ہو جائے۔ اور اللہ نے جنت اور جہنم کے بارے میں کیا فرمایا حقیقی کامیابی کے بارے میں؟ وَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو جہنم کے نقصان سے بچا لیا گیا، جس کو جہنم کے نقصان سے بچا لیا گیا اور جنت کا فائدہ اس کو مل گیا، فقد فاز، وہ آدمی کامیاب ہوا۔ تو اس آیت کی روشنی میں کیا معلوم ہوا کہ آدمی کے کامیابی کے دو حصے ہیں، ایک حصہ نقصان سے بچنے کا ہے اور دوسرا اس کو فائدہ حاصل کرنے کا ہے۔ یہ جو اللہ کی راہ میں ہم مال خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ و خیرات ہم جو دیتے ہیں، اللہ کی راہ میں لوگوں کو کھلاتے ہیں پلاتے ہیں، اللہ کے گھر پر ہم خرچ کرتے ہیں، اللہ کے دین کو ہم پھیلانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، یہ بھی انسان کی دنیا و آخرت میں کامیابی کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اور دونوں پارٹ اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں، کامیابی کے دونوں حصے اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھے ہیں۔ بہت سے نقصانات ہیں جس سے آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے بچ جاتا ہے، دنیا اور آخرت کے بہت سے نقصانات ہیں، محرومیاں ہیں، پریشانیاں ہیں جس سے آدمی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو لگا کر بچ جاتا ہے، اور بہت سے ایسے فائدے ہیں
جس کو آدمی اپنے مال سے اپنا روپیہ لگا کر حاصل کر لیتا ہے۔ آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جب ہم خرچ کرتے ہیں تو کن کن قسم کے نقصانات سے ہم بچتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ زیادہ تفصیل میں ہم نہیں جائیں گے، 4 نقصانات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تو 4 قسم کے نقصانات سے ہم بچ سکتے ہیں۔ پہلا نقصان یہ ہے کہ آدمی کی زندگی میں جب گناہ ہوتا ہے، آدمی جب گناہ کرتا ہے انسان ہونے کے ناطے، تو یہ گناہ اس کے اور اللہ کی رحمت کے درمیان آڑ بن جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت سے جو محرومی جو ہمیں حاصل ہو رہی ہے آج، اس کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ یہ ہمارے گناہ ہیں۔ ہمارے گناہ ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ کی بڑی سے بڑی رحمت سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ آج بارشوں سے یا پھر آج کے موسموں کا آپ حال دیکھ لیجئے کیا حال ہے، ہر موسم میں ہم پریشان ہیں، اللہ کی رحمت سے محروم ہیں۔ کیوں؟ یہ ہمارے گناہ زیادہ ہو چکے ہیں، اور یہ ہمارے گناہ اب دھل جائیں، اللہ تعالیٰ گناہ کو معاف کر دے، تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آدمی کو گناہوں سے معافی چاہنا پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ کی راہ میں مال نکالتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، روپیہ پیسہ اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، غرباء پر خرچ کرتے ہیں، تو یہ اتنا اعلیٰ عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو دھو دیتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن الترمذی کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، صحیح روایت ہے، شیخ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَالصَّدْقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو یہ صدقہ، یہ مال جو اللہ کی راہ میں نکالتا ہے، تو یہ مال، یہ صدقہ آدمی کے گناہوں کو ایسے ہی دھو دیتا ہے، ایسے ہی بجھا دیتا ہے جیسے آگ پر پانی ڈالا جائے تو پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ اللہ اکبر، پانی جیسے آگ کو بجھا دیتا ہے اس طرح گناہوں کو آدمی کا صدقہ، اور یہاں پہ دیکھیے صدقہ کا معنی عام طور پر ہم جب صدقہ سنتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں کیا ہے؟ ایک دم گئے گزرا پیسہ، جو عام طور پر کیا ہے معاشرے میں وہ وار کر جو پھینکتے ہیں، یہ صدقے کا یہ تصور، صدقے کا یہ معنی نہیں ہے شریعت میں، ہمارے معاشرے میں بنا ہوا ہے۔ صدقے کا مطلب کیا ہوتا؟ ہر وہ مال جو اللہ کی رضا کے لیے بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو صدقہ کہا جاتا ہے۔ اگر شارٹ میں سمجھنا ہے تو زکوٰۃ کو بھی صدقہ کہا گیا، فقراء و غرباء کو جو مال دیتے ہیں اس کو بھی صدقہ کہا گیا، صدقۃ الفطر کو بھی صدقہ کہا گیا جو ہم آخر میں نکالتے ہیں رمضان کے، تو یہ سارے مال کو شریعت میں صدقہ کہا جاتا ہے۔ تو صدقے کا وہ معنی نہیں ہے جو عام طور پر ہمارے تصور میں معاشرے میں آ جاتا ہے کہ صدقہ مطلب یہ کہ ایک دم گئے گزرا پیسہ ہوتا ہے، پہلے تو اس کا تصور ہی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ تو بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے خرچ کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے، بجھا دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے جیسے پانی آگ پر ڈالا جاتا ہے تو وہ پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ختم ہوتا ہے۔ صحیح الجامع کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ الباہلی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وَصَدْقَةُ السِّرِّ تُطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ، کہ آدمی جب چھپا کر اللہ کی راہ میں مال دیتا ہے، مال خرچ کرتا ہے تو یہ اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا، اللہ کی رحمت کے درمیان یہ گناہ آڑ بنے، تو جب ہم یہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے تو اس مال کے ذریعے سے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے، اور اس مال کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کا غضب بھی ٹھنڈا ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا۔ تو پہلا فائدہ معلوم ہوا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمارے اور اللہ کے درمیان جو رحمتوں میں آڑ بن چکے ہیں یہ گناہ ختم ہو جاتے ہیں اور اللہ کی رحمت کے ہم مستحق بن جاتے ہیں۔ اب آگے بڑھیے، دوسرا فائدہ اللہ کی راہ میں کرنے کا وہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کوئی معمولی عمل نہیں ہے۔ انسان کی زندگی میں بہت سے حادثات ہوتے ہیں، بہت سی پریشانیاں آتی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصدقۃ تدفع میتۃ السوء، کہ ایک آدمی جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے خرچ کرنے کی وجہ سے وہ آدمی اپنے آپ کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ اللہ کی راہ میں آدمی خرچ کر کے زندگی میں اگر حادثاتی موت آنے والی تھی، ڈوب کر مرنے والا تھا، جل کر مرنے والا تھا،
ایکسیڈنٹ سے مرنے والا تھا تو ایک آدمی نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، اپنا مال نکال دیا، تو یہ صدقہ، یہ مال اس کے اور بری موت کے درمیان آڑ بن جاتا ہے۔ یہ صدقہ بری موت سے آدمی بچ جاتا ہے۔ اور اس کی مثال اللہ کے نبی نے ایک دوسری حدیث میں سمجھائی۔ ذرا اس حدیث سے آپ بات سمجھیے کہ کیسے آدمی بری موت سے اپنے آپ کو پیشگی صدقہ دے کر، پہلے آدمی مال نکالا اس نیت سے کہ بھائی میرے زندگی میں آنے والی ساری مصیبتیں اللہ تعالیٰ، میں اس نیت سے صدقہ کر رہا ہوں کہ اے اللہ آنے والی مصیبتوں سے تو مجھے نجات دے دے۔ تو اللہ تعالیٰ کیسے نجات دیتا ہے؟ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سنن الترمذی کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں، صحیح روایت ہے یہ بھی، حضرت حارث بن حارث الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ کو حکم دیا کہ آپ اپنی امت کو، اپنی قوم کو 5 باتوں کا حکم دیجئے۔ آپ حضرت یحییٰ کو اللہ نے حکم دیا کہ اے یحییٰ آپ اپنی امت کو 5 باتوں کا حکم دیجئے۔ ان 5 باتوں میں سے اللہ نے کہا کہ آپ اس بات کا حکم دیجئے کہ آپ کی امت صدقات و خیرات کرے، اللہ کی راہ میں مال نکالے، اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور حضرت یحییٰ نے اپنی قوم کو مثال دے کے سمجھایا کہ لوگوں صدقہ و خیرات کرو، کیونکہ تم کو بڑی بڑی مصیبتوں سے بچاتا ہے، بری موت سے بچاتا ہے۔ اور حضرت یحییٰ نے کہا وَآمُرُكُم بِالصَّدَقَةِ، اے لوگو، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم کو صدقہ کرنے کا حکم دیتا ہوں۔ اور صدقہ تم کو کیسے بری موت سے بچاتا ہے مثال دے کر سمجھاؤں۔ حضرت یحییٰ نے کہا کہ دیکھو میں مثال دیتا ہوں۔ حضرت یحییٰ نے مثال دے کر کہا فَإِنَّ مَثَلَ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ أَسَرَّهُ الْعَدُوُّ، کہ جو آدمی اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو دشمنوں نے قیدی بنا لیا، جس کو دشمنوں نے قیدی بنا لیا، پھر اس کے دونوں ہاتھوں کو اس کی گردن پر باندھ دیا، پھر وَقَدِّمُوهُ لِيَضْرِبُوا عُنُقَهُ، اب یہ دشمن اس کو لے کر جا رہے ہیں تاکہ اس کی گردن مار دے، اس کو قتل کر دے۔ اللہ حضرت یحییٰ کہتے ہیں اتنے میں یہ آدمی ان دشمنوں سے کہتا ہے، اپنے دشمنوں سے، کہ اللہ کے بندو میرے پاس کچھ مال ہے، میرے پاس کچھ مال ہے، یہ میرا مال تم لے لو اور میری جان چھوڑ دو، تم میری جان بخش دو۔ تو وہ دشمن اس کا مال لے لیتے ہیں اور اس کی جان کو بخش دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جس طرح اس آدمی نے جس آدمی نے مال دے کر، دشمن کو مال دے کر اپنی گردن مارنے سے اپنے آپ کو بچوا لیا، اس قتل ہونے سے بچوا لیا اپنے آپ کو، ویسے ہی اللہ کے نبی نے فرمایا ایک آدمی پیشگی صدقہ دے کر، اللہ کی راہ میں پہلے صدقہ دے کر آدمی اپنے آپ کو بری موت سے بچا لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ سمجھا آپ نے بات؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے بات سمجھ میں آئی کہ ایک آدمی، جس طرح اس آدمی نے مال دے کر اپنی جان کو بچا لیا، اس طرح ایک آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنی گردن، اپنے آپ کو بری موت سے، حادثاتی موت سے بچا لیتا ہے۔ تو ہم کو چاہیے کہ ہم صدقہ و خیرات اس نیت سے بھی کریں تاکہ اللہ تعالی ہم کو حادثاتی موت سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آئیے خطبہ ثانیہ میں مزید باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اللہ کی راہ میں صدقات و خیرات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ محترم حاضرین، خطبہ اولیٰ میں، پہلے خطبے میں میں نے آپ کے سامنے صدقے کے 2 مقاصد یا صدقے کے 2 فائدے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ پہلا فائدہ یہ کہ آدمی کے گناہ اور اللہ کی ناراضگی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ختم ہو جاتی ہے، اور دوسرا فائدہ یہ کہ آدمی اپنے آپ کو بری موت سے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے آپ کی حفاظت کر لیتا ہے۔ نمبر 3، صدقہ و خیرات کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہماری زندگی میں ہم بیمار ہوتے ہیں، بیمار جب ہم ہوتے ہیں تو عام طور پر ہم کو دواخانہ زیادہ یاد آتا ہے۔ بالکل اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم علاج کرو، کوئی بیماری ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا ہے، بس آدمی جب تحقیق کرتا ہے تو علاج پا لیتا ہے، جو جاہل رہتا ہے تو وہ نقصان میں رہتا ہے۔
لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہم کو علاج کرانے کا حکم دیا ہے، وہیں پر اللہ کے نبی نے ہم سے کہا کہ تم اپنی بیماری کے علاج کے لیے بھی صدقہ و خیرات کیا کرو۔ تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، شیخ البانی رحمہ اللہ صحیح الجامع میں اس حدیث کو حسن قرار دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داووا مرضاکم بالصدقہ، لوگو تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے سے کیا کرو، صدقے کے ذریعے سے کیا کرو۔ اور آپ پوری تاریخ اٹھا کر دیکھیے کہ اللہ نے صدقے کے ذریعے سے ایسی بڑی بڑی بیماریوں کا اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرمایا جس کا آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ پوری تاریخ اٹھا کے دیکھیے صحابہ کی، صحابہ بیمار پڑتے تھے تو جہاں علاج کرتے تھے وہاں پر اللہ کی راہ میں شفا کی نیت سے اللہ کی راہ میں وہ صدقہ و خیرات کیا کرتے تھے۔ کئی مثالیں ہیں، اور بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی بیماریوں سے نجات دے دیا۔ شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ صحیح الترغیب و ترہیب میں ایک واقعہ نقل کرتے ہیں، صحیح واقعہ۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، آ کر کہنے لگا، صحیح واقعہ یہ آ کے کہنے لگا کہ 7 سال سے میرے پیر پر زخم ہو چکا ہے، میں نے کئی ڈاکٹروں کو بتلایا ہے لیکن مجھے شفا نہیں مل رہی ہے، آپ کچھ مجھے بتائیے، کچھ دعا بتلائیے، کوئی علاج بتائیے شریعت کی روشنی میں کہ میں عمل کر لوں تو میری بیماری ختم ہو جائے۔ تو اس وقت عبداللہ ابن مبارک نے یہی حدیث پڑھ کر سنائی، داووا مرضاکم بالصدقہ، اے لوگو تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقے سے کیا کرو۔ اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے کہا اللہ کے بندے تو چاہتا ہے کہ تیری بیماری ختم ہو جائے تو مجھے پتا ہے کہ فلاں محلے میں لوگ پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، پانی کی وجہ سے پریشان ہیں، جا وہاں پر اپنا پیسہ لگا، وہاں پر کنواں کھدوا، انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ انشاءاللہ وہاں پر تو پیسہ خرچ کرے گا، تو کنواں کھدائے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ضرور تجھ کو شفا عطا فرمائے گا۔ اور راوی لکھتے ہیں کہ جب اس نے کنواں کھدایا تو اس کے بعد آہستہ آہستہ اس کا مرض ختم ہونا شروع ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ساری بیماری سے اللہ نے اس کو نجات عطا فرمائی۔ تو آپ دیکھیے صدقہ و خیرات ہم اس نیت سے بھی کریں۔ پوری سلف کی تاریخ دیکھیے، جب بھی بیمار ہوتے تھے تو وہ لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تھے تاکہ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہماری بیماری کو ختم کر دے۔ خود خریب کا واقعہ ہمارے لوگ کو جب یہ واقعات سنائے جاتے تو وہ واقعات مت سنائیے، خریب کا بتلائیے، آج کا زمانہ الگ ہے۔ آج بھی ایسی تاریخ میں ایسے واقعات پڑے ہوئے ہیں کہ آج بھی لوگوں نے اس حدیث پر ایمان رکھ کر اللہ کی راہ میں خرچ کیا تو اللہ نے ایسی ویسی بیماری نہیں، کینسر جیسی بیماری سے اللہ نے نجات عطا فرمایا۔ اس حدیث کی اہمیت کو ہم لوگ سمجھنا بہت بڑی بات ہے۔ یہ حضرت شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد ہیں، سعودی عرب کے بڑے عالم دین ہیں، عبدالعزیز السدحان حفظہ اللہ، بڑے عالم دین ہیں۔ انہوں نے، لوگ کہتے ہیں نا کہ آج کے زمانے کا واقعہ سناؤ، تو انہوں نے دمشق کا، مصر کا ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا اپنی کتاب، ان کی کتاب ہے اخی المریض، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ سچا واقعہ ہے، کوئی بنڈل واقعہ میں ذکر نہیں کر رہا ہوں۔ اور انہوں نے یہ واقعہ لکھا کہ مصر کا ایک ڈاکٹر جس کا نام عیسیٰ مرزوقی ہے، کیا نام ہے؟ عیسیٰ مرزوقی ہے، سرجن تھا یہ، لیکن کینسر کی بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اب پریشان، کئی طرح کے اس نے علاج کروا لیے لیکن شفا نہیں ملی۔ تو حضرت عبدالعزیز السدحان حفظہ اللہ کہتے ہیں کہ اتنے میں یہ ڈاکٹر بیٹھا تھا احادیث پڑھتے ہوئے، حدیث پڑھتے پڑھتے اس کی نظر سے یہ حدیث گزری کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث کہ تم اپنی بیماریوں کا علاج صدقہ و خیرات سے کیا کرو۔ تو عیسیٰ مرزوقی کہتے ہیں کہ جیسے میں نے یہ حدیث پڑھی تو میں نے اپنے مال کا ایک بڑا حصہ اپنے محلے کے بیوہ عورت کے پرورش میں نے لگا دیا، ان کے بچوں کی پرورش میں نے لگا دیا۔ اور عیسیٰ مرزوقی کہتے ہیں جب سے میں نے یہ عمل شروع کیا اللہ تعالیٰ نے آہستہ آہستہ کینسر جیسی بیماری سے اللہ نے مجھے شفا عطا فرما دی۔ آپ دیکھ رہے ہیں، تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں اس لیے بھی صدقہ و خیرات کرے تاکہ ہماری بیماریاں دور ہو جائے۔ اور ذرا آگے بڑھیے، اللہ کی راہ میں جب بندہ خرچ کرتا ہے تو دیکھیے کبھی آدمی کا دل خساوت قلبی کا شکار ہو جاتا، غفلت کا شکار ہو جاتا، نمازوں میں آدمی کا دل نہیں لگتا، دین میں وہ مزہ نہیں آتا آدمی کو، تو یہ اس کو خساوت قلبی کہا جاتا، دل کی سختی کہا جاتا اس کو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا
کہ اگر کوئی آدمی اپنی دل کی سختی کا علاج کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ مسکین کو کھانا کھلائے۔ ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، صحیح الجامع کی روایت ہے، یہ حسن درجے کی روایت ہے، آ کے کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے دل میں ایک دین کے معاملے میں غفلت محسوس کر رہا ہوں، دین میں اتنا دل نہیں لگتا، دل میرا ذرا سختی کا شکار ہو چکا ہے، اے اللہ کے نبی اس دل کی سختی کو میں دور کرنا چاہتا ہوں، آپ کچھ مجھے علاج بتلائیے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ان اردت ان تلین قلبک، اے اللہ کے بندے اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ تیرا دل نرم کر دے، تیرے دل میں دین کی مکمل محبت پیدا ہو جائے، تو فمسح رأس الیتیم، یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کر اور یتیم کو تو کھانا کھلایا کر، اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کیا کر۔ تو کیا پتہ چلا کہ اگر دل کی سختی ہم دور کرنا چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرے۔ یہ تو ہوا ہم نقصان سے بچے۔ فائدے ہم کو کیا ملتے ہیں؟ فائدے کیا ملتے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال میں مزید اضافہ ہوتا ہے، مال میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اور دوسری بات صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من یوم یصبح العباد فیہ، کہ ہر روز جب بھی بندہ صبح کرتا ہے تو دو فرشتے آسمان سے نزول فرماتے ہیں، اترتے ہیں آسمان سے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہم اعطی منفقا خلفا، اے اللہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہے اس کی مال میں تو برکت عطا فرما، اس کے مال میں اے اللہ تو برکت عطا فرما۔ اور دوسرا فرشتہ کہتا ہے اے اللہ جو اپنے مال کو بچا کر رکھتا ہے، کنجوسی کرتا ہے، تیری راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے، اے اللہ اس کے مال کو تو نقصان سے دوچار کر دے۔ دیکھیے اللہ کی راہ میں ہم مال خرچ کر رہے ہیں، فرشتے ہر روز ہمارے مال میں برکت کی دعا کر رہے ہیں، کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے۔ اور وہ حدیث جس کو امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر نقل کیا ہے، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندے سے خطاب کر کے کہتا ہے، اللہ تعالیٰ بندے سے خطاب کر کے کہتا ہے یبن آدم، اے میرے بندے انفق، تو خرچ کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کروں گا، تو میری راہ میں خرچ کر، میرے بندوں کو دے، میرے گھر کے لیے مال لگا، میری راہ میں خرچ کر، غریبوں کو کھلا پلا، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے بھائی۔ ہم ٹینشن میں رہتے ہماری انکم کیسے بڑھے، کیسے سیو ہو، کتنا بڑا طریقہ بتلایا گیا ہے۔ اللہ وعدہ کر رہا، اگر کوئی معاشرے کا بڑا مالدار ہم سے کہہ دے کہ بھائی تم 10,000 روپے دو 1 لاکھ روپے دیتا ہوں، کتنا یقین رہتا؟ جس کے بارے میں ہم کو معلوم ہو جائے کہ وہ برابر دیتا تو کتنے یقین سے 10,000 روپے خرچ کر دیں گے ہم۔ یہ تو اللہ رب العزت کا وعدہ ہے، اللہ رب العزت کا وعدہ سچا وعدہ ہوتا ہے، تو ہم اللہ کی راہ میں بڑے اطمینان سے یہ خرچ کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی انکم کو بچانے کے لیے، اپنے مال کی حفاظت کے لیے ہم خرچ کریں، تاکہ ہم خرچ کرتے رہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ہم کو دیتے رہیں۔ اور ذرا آگے بڑھیے کہ یہ جو مال بندہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، آدمی کے انتقال کے وقت بھی یہ صدقہ و خیرات اس کو فائدہ دیتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے انتقال کا وقت آیا، صحیح روایت ہے، فرشتے آئے، آ کر پوچھنے لگے کہ اللہ کے بندے تیرے پاس وہ کیا اعمال ہے جس کی وجہ سے تو اپنی نجات سمجھ سکتا ہے، تیری نجات ہو جائے گی، کچھ اعمال ہے تیرے پاس کہ جس کی وجہ سے تیری نجات، تجھ کو نجات دے دی جائے، تجھے جنت میں داخل کر دیا جائے۔ تو وہ آدمی کہتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس خاص کوئی نیکی تو نہیں ہے، لیکن میرے پاس 2 نیکیاں ہیں جس کو میں بڑی اہمیت کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ 2 نیکیوں میں سے ایک نیکی میری یہ تھی کہ میرے پاس مالدار لوگ قرض لینے کے لیے آیا کرتے تھے، مالدار لوگ، پیسہ تھا ان کے پاس لیکن ان کو ضرورت پڑ جاتی تھی تو آتے تھے مجھ سے قرض لیا کرتے تھے، اور میں ان کو ایک ٹائم دیا کرتا تھا، لیکن وہ بیچارے کسی مجبوری کی وجہ سے اس ٹائم پر قرض ادا نہیں کیا کرتے تھے، تو میں اللہ کے لیے ان کو مزید وقت میں مزید اضافہ کر دیا کرتا تھا۔ یہ پہلا عمل ہے میرا۔ دوسرا عمل، میرے پاس غریب لوگ بھی آیا کرتے تھے، غریب لوگ بھی قرض لیا کرتے تھے میرے پاس، لیکن جب دینے کا وقت آتا تو ان بیچاروں کے پاس غریبی کی وجہ سے ان کے پاس جیب میں پیسہ نہیں ہوتا تھا کہ وہ میرا قرض ادا کرے، تو اس وقت میں صدقے کی نیت سے ان کے قرضوں کو میں معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، صدقے کی نیت سے
میں ان کے قرضوں کو معاف کر دیا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس جواب سے اور اس کے عمل سے اللہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اللہ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور اللہ اس کو جنت نصیب فرماتا ہے۔ دیکھ رہے آپ کتنا بڑا عمل ہے کہ ایک آدمی اپنے قرض، کوئی غریب ہم سے قرض لیا ہے، بیچارہ نہیں دے سک رہا ہے، اس کے گھر کے افراد زیادہ ہے، اس کے خرچ کے لیے پیسہ نہیں ہے، ادا نہیں کر سک رہا، اور ہمارے پاس طاقت بھی ہے کہ ہم معاف کر دے سکتے ہیں، تو صدقے کی نیت سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی نیت سے اگر وہ پیسہ ہم معاف کر دیں گے تو انشاءاللہ کل ہماری بھی مغفرت ہوگی، انشاءاللہ کل ہماری بھی مغفرت ہوگی۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد کریے کہ صدقہ و خیرات کوئی معمولی عمل نہیں ہے، کہ جو آدمی اپنی زندگی کا معمول اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بنا لیتا ہے، اللہ کی خصوصی رحمتیں اس آدمی پر نازل ہوتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی، اس حدیث سے کیا سمجھنا ہے ہم کو دیکھیے، کہ ایک آدمی اللہ کی راہ میں خصوصیت کے ساتھ مال نکالتا ہے، اپنا بجٹ ہے، سیلری آ رہی اس کی 50,000 30,000 20,000، اس میں اہمیت کے ساتھ ایک بجٹ نکال کے رکھ دے رہا، اللہ کے بندوں میں مجھے خرچ کرنا ہے، یہ غریبوں میں خرچ کرنا ہے، اللہ کے گھر کے لیے مجھے یہ مال لگانا ہے۔ تو یہ جو مال یہ اللہ کی راہ کے لیے نکالتا ہے تو ساری کائنات میں بارش پڑے نہ پڑے، نعمتیں ملے نہ ملے، اس بندے تک، اس کے گھر تک اللہ کی نعمتیں آتی ہے۔ سمجھ رہے آپ بات؟ اس کے گھر تک، اس کے کاروبار تک، خصوصی سب کے راستے چیرتے ہوئے اس کے گھر تک اللہ کی رحمت آتی ہے۔ یقین ہو رہا آپ کو؟ نہیں ہو رہا؟ صحیح مسلم کی روایت سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی صحرا میں تھا، وہ اتنے میں وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے، صحیح روایت ہے صحیح مسلم کی، کہ آسمان سے حکم دیا جا رہا ہے اللہ کی جانب سے بادل کو کہ اے بادل تو فلاں آدمی کے باغ میں جا کر برسنا، اس پانی کا فائدہ فلاں آدمی کے باغ کو ہونا ہے۔ اور وہ نام لیا گیا، اور وہ نام کیا ہے اللہ کے نبی نے حدیث میں نہیں بتلایا، لیکن لیا گیا عبد الرحمن، کہ عبد الرحمن فلاں نیک بندہ ہے میرا، اس کے باغ میں پانی برسنا چاہیے، اس کو فائدہ ہونا چاہیے۔ اب وہ آدمی دیکھتا ہے کہ وہ بادل ہٹتا ہے، ایک پتھریلی زمین پر اس کا پانی برستا ہے، اور وہ پانی ایک نالی میں جاتا ہے، اور وہ نالی وہ اب پورا پانی اپنے اندر لیتی ہے، لیتے ہوئے ایک طرف نکل جاتی ہے۔ تو یہ جو آدمی جو نام سنا ہے اس آدمی کا، وہ پیچھے پیچھے جاتا ہے کہ آخر یہ کون اللہ کا نیک بندہ ہے کہ اللہ کی جانب سے حکم ہو رہا ہے کہ اس کو پانی برساؤ، اس کو فائدہ پہنچاؤ۔ تو وہ کہتا ہے آدمی کہ میں پیچھے پیچھے چلا گیا، تو دیکھتا ہوں کہ ایک دور جانے کے بعد وہ نالی جا رہی ہے اور وہ پانی جا رہا ہے، ایک آدمی اپنے باغ میں ٹھہرا ہوا ہے اور اس پانی کو اپنے باغ میں داخل کر رہا ہے، اپنے باغ میں داخل کر رہا ہے۔ اس کو تعجب ہوا، جب وہ آدمی وہاں پر پہنچا تو اس باغ والے سے پوچھا کہ اللہ کے بندے تمہارا نام کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ میرا نام فلاں ہے، حدیث میں نام نہیں آیا ہے، میرا نام فلاں نہیں ہے، فلاں نام ہے میرا، یعنی عبداللہ عبد الرحمن جو بھی اس کا نام تھا۔ تو جب اس نے نام بتلایا تو پھر اس باغ والے نے پوچھا کہ بھئی تم تعجب سے میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو، تعجب سے تم میرا نام کیوں پوچھ رہے ہو؟ تو اس آدمی نے کہا اللہ کے بندے اللہ کی قسم، جو نام تم بتلا رہے ہو یہی نام تمہارا نام میں نے بادل میں اللہ کی جانب سے آتے ہوئے سنا، میں نے اللہ کی جانب سے پکارا گیا کہ فلاں عبداللہ عبد الرحمن کے باغ میں اس پانی کو برسانا چاہیے۔ پھر یہ آدمی پوچھنے لگا کہ آخر تمہارا وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سی تمہاری نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ سب کو چھوڑ کر خصوصیت کے ساتھ اللہ تمہارے باغ میں پانی بھیج رہا ہے، آخر وہ تمہارا کیا عمل ہے تمہارا؟ تو وہ کہتا ہے کہ اللہ کے بندے اگر تم پوچھ رہے ہو تو میں بتلاتا ہوں کہ میری نیکی شاید یہی ہو سکتی کہ جب بھی مجھے فائدہ ہوتا ہے، کھیتی نکلتی ہے تو میں اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں، اپنے مال کے 3 حصے کرتا ہوں۔ پہلا حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے رکھ دیتا ہوں، دوسرا حصہ میں اپنی بیوی بچوں کے لیے خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا حصہ اگلی کھیتی کے لیے رکھ دیتا ہوں، آگے جو کھیتی کرنا ہے اس کے لیے میں رکھ دیتا ہوں۔ تو شاید میں اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ آپ دیکھیے آج کے زمانے ہم رو رہے ہیں، بارش نہیں ہو رہی، رحمتیں نہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، سردی کے دن شروع ہو گئے، بارش کے دن شروع ہو گئے، لیکن بارش نہیں ہو رہی ہے۔ سب یہ ہمارے اعمال ہیں، گناہ ختم کرنا ہے، یہ اعمال میں وہ پاور ہے
یقین کے ساتھ آج بھی اگر ہم عمل کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو حق ہے، جو مال لگانا ہے، جیسا لگانا ہے، اگر آج بھی یقین کے ساتھ اگر لگاتے ہیں تو اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جائیں گے ہمارے لیے۔ آج عمل مصیبت بھی اس کا سبب بھی ہم ہیں، رحمتوں کا سبب بھی ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ہم نے گناہ کیا تو مصیبتیں شروع ہوئی، اب اللہ تعالیٰ نے حل بھی بتلایا ہے، استغفار کرنا ہے ہم کو، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، تو یہ خرچ کریں گے تو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی بہت بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرمائے گا۔ اور آخر میں یہ بات میں بتاتا ہوں کہ دیکھیے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا آدمی، جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے دیا، وہ بڑا خوش قسمت آدمی ہے۔ دیکھیے، یہ موضوع جب آتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں بھائی لکھ پتی کا کام ہے، یہ کروڑ پتی کا کام ہے، یہ غریب لوگ کیا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو بازو ہٹا لیتے۔ نہیں، اللہ کی راہ میں 1 روپیہ بھی آپ خرچ کر سکتے، آپ کی استطاعت ہے 1 روپیہ خرچ کریے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کتنی بڑی شرف کی بات ہے۔ آپ بتلائیے کہ فرشتے ہمارے حق میں دعا کریں، کوئی معمولی بات ہے آپ کہ آپ 1 روپیہ اپنی جیب کا نکالے اپنی استطاعت کے مطابق، 10 روپے آپ اللہ کی راہ میں نکالتے ہیں تو ہر روز ہمارے حق میں فرشتہ دعا دیتے رہے کہ اللہ تو برکت دے، تو کیا برکت نہیں آئے گی ہماری زندگیوں میں؟ آپ سوچیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ جس آدمی کو اللہ تعالیٰ اس کے گھر کے لیے خرچ کرنے کی توفیق دے دے، واقعی وہ خوش نصیب آدمی۔ اللہ کے گھر، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے میں سب سے اہم خرچ کون سا ہوا کرتا ہے؟ جو آدمی اللہ کے گھر کے لیے اپنا مال لگائے، اللہ کی مسجد تعمیر کرے۔ بہت بڑی فضیلت ہے اللہ کے گھر کو تعمیر کرنے کی۔ اللہ کے نبی کی وہ مشہور حدیث آپ سنتے ہیں بار بار کہ جو آدمی اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ یہ مشہور حدیث تو سنتے ہیں، لیکن اس سے بڑی فضیلت اللہ کے نبی نے حدیث میں بتلائی ہے، اس سے بڑی فضیلت ہے، بہت بڑا مقام ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ صحیح بخاری کے اندر اس روایت کو نقل کرتے ہیں کہ کتنا بڑا مقام ہے۔ دیکھیے آپ کہ پورے محلے کے اندر مسجد کا سب سے بڑا مقام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پورے محلے میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ اللہ کے گھر کا ہوا کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ مثلہ فی الجنہ۔ جو آدمی اللہ کے لیے گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جنت میں ویسا ہی گھر عطا کرے گا، اس اعزاز کا، اس مقام کا گھر عطا کرے گا جو پورے محلے میں مسجد کا مقام ہے۔ اللہ اکبر! پورے محلے میں مسجد کا جو مقام ہوگا، اللہ کے گھر بنانے والے کے گھر کا مقام سارے جنتیوں میں مسجد جیسا مقام ہوگا۔ اللہ اکبر! بلکہ مسند احمد کی روایت میں اللہ نے کہا کہ اس سے بڑا مقام اس کو دیا جائے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اللہ کے گھر کو بنانے میں ہم تعاون کریں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی پورا گھر بنائے۔ اب بعض لوگ سوچتے کہ بھائی میں پورا گھر کہاں سے بنا سکتا ہوں، اللہ کا اتنی طاقت کہاں ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک چوڑی کے گھونسلے کے برابر بھی آپ اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی صحیح روایت ہے، اخلاص کے ساتھ جو آدمی اللہ کے گھر کے لیے چوڑی کے گھونسلے کے برابر بھی اگر اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، گھر بناتا ہے، تو اللہ اس کے بدلے میں ایک گھر جنت میں تعمیر کرے گا، مکمل گھر اللہ تعالیٰ اس کو دے گا جنت کے اندر۔ تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا آپ کے لیے موقع ہے۔ آپ جانتے ہیں آپ کی مسجد بازو تعمیر ہو رہی ہے، آپ لوگوں کا کام ہے یہ، اللہ کے گھر کو آپ آباد کیجئے۔ مسجد کے ذمہ داران کوشش کر رہے ہیں، بیچارے رات دن لگے ہوئے ہیں۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہر طریقے سے ہم ان کا سپورٹ کریں۔ آپ کی جیب میں پیسے ہیں، اپنے پیسوں کے ذریعے سے آپ مدد کریے۔ آپ نہیں دے سکتے، کوئی کار خیر کرنے والا آدمی ہے جو اللہ کی راہ میں اپنا روپیہ پیسہ لگاتا ہے، آپ کو معلوم ہے، لائیے من دل علی خیر فلہ اجر مثل فاعلہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو آدمی خیر کی طرف رہنمائی بھی کر دیتا ہے کہ بھائی فلاں آدمی سے آپ تعاون لے سکتے ہیں، تو وہ آدمی جتنا پیسہ خرچ کرے گا اس کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عطا فرمائے گا۔ تو جو ہم کر سکتے ہیں، جتنی مدد ہم اللہ کے گھر کے لیے کر سکتے ہیں، جتنی جانی مالی جیسی بھی ہم کر سکتے ہیں مشوروں کے ذریعے سے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ تو میں آپ سے خصوصیت کے ساتھ گزارش کروں گا کہ مسجد کا کام شروع ہو چکا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دیکھیے بہت سے مقاصد کے لیے ہم خرچ کرتے ہیں، کتنا پیسہ عام اپنے اخراجات میں لگا دیتے ہیں، کھانے پینے میں لگا دیتے ہیں،
لیکن وہی مال اللہ کے گھر کے لیے ہمارا لگے گا تو جب تک لوگ نمازیں پڑھتے رہیں گے، وہاں سے عبادتیں ہوتی رہے گی، درس ہوتا رہے گا، انشاءاللہ اس کا ثواب ہم کو ملتا رہے گا۔ لہٰذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں اور خواتین سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ ضرور بضرور آپ کی جتنی استطاعت ہے آپ آگے بڑھیے۔ اپنے مسائل، لوگ مسائل سناتے رہتے ہیں، مصیبتیں سناتے رہتے، دیکھیے صدقہ و خیرات میں اللہ نے مسائل کا حل رکھا ہے، پریشانیوں کا اللہ تعالیٰ نے حل رکھا ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ آخر میں اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام کو اللہ کی راہ میں جیسا خرچ کرنا ہے اس خرچ کرنے کا حق اللہ تعالی ہم کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔